بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، کل کے ٹاپک میں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں رشیا اور جو یوکرین کا تنازع چل رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور امریکہ اور روس جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اختر حسین صاحب، کل اعلامیہ جاری ہوا، بالکل ہم نے ویڈیو کی، وہ ہماری جو چلی اس کے اندر یہ ذکر نہیں کیا تھا، بعد میں اعلامیہ جاری ہوا، اس میں کہا گیا کہ ایک بند کمرے کی تصویر جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی ہے، صحیح ہے۔ اور اس تصویر کے باہر آنے سے یوکرین اور یورپ جو ہے نا وہ کانپ رہا ہے۔ بالکل اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ اس کے اندر جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، 3 شخصیات جو ہیں وہ امریکہ کی بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں مارکو روبیو ہیں، پھر اس کے بعد مشیر سیکورٹی کونسل ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت قریبی جو ہیں ان کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف روس سے جو ہے وہ 2 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل جن میں ان کا وزیر خارجہ اور اس کے بعد خارجہ امور کے مشیر پیوٹن، بالکل، اور تیسرا جو ہے سعودی عرب جو کردار ادا کر رہا ہے، ہوسٹ کر رہا ہے، ان کی 2 شخصیات، وزیر خارجہ اور اس کے بعد پھر سلامتی کونسل کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بالکل۔ اب اس میں یوکرین اپنی کمی محسوس کر رہا ہے، یورپ اپنی کمی محسوس کر رہا ہے۔ اس تصویر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ 4 گھنٹے کے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، صحیح ہے، زبردست۔ اس پر آپ اپنا تجزیہ دیں۔ شکریہ فراست۔ یہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہے۔ صحیح، ہاں، یہ تاریخ اس لیے ہے کہ بائیڈن اور اس کے جو پریڈیسیسر تھے اوباما، اور اس سے پہلے بھی، اگر آپ 2007 سے شروع کر لیں، بلکہ 2004 سے یہ بیسیکلی پروجیکٹ یوکرین جو شروعات ہوئی تھی وہ 2004 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ کلر ریولوشنز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ اس کا طریقہ واردات رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کلر ریولوشنز۔ کوئی رجیم پسند نہیں ہے تو رجیم چینج کے لیے وہ کلر ریولوشنز، یعنی کہ یو ایس ایڈ یا اور جو ان کی این جی اوز ہے، اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ایلیٹ ان کے ساتھ ہے آلریڈی، اپنے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سیٹ اپ دنیا میں بنا ہے، امریکنز نے بہت ڈیپلی پینیٹریٹ کیا ہے دنیا کی تقریباً ہر سوسائٹی کو۔ اور پھر جب سوویت یونین کا جب ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تو اس کے بعد تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایلیٹس خریدنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ بیسیکلی تاریخ ہے، اور تاریخ ایسے بن گئی کہ جو یورپ کی ایلیٹ ہے، یہ بیسیکلی یہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے بہت زوردار، یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ جس مینڈیٹ کے ساتھ آیا، ٹرمپ نے کہا کہ میں جنگوں کو ختم کروں گا، اور جو سب سے پہلے اس نے جنگ کا مطلب صرف ہتھیار دینا نہیں ہے بلکہ نفسیاتی جنگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ لڑتے ہیں این جی اوز کے ذریعے، آپ لڑتے ہیں میڈیا کے ذریعے، تو جو سب سے بڑا سورس تھا اس جنگ کو شہ دینے میں، وہ سورس تھا نیٹو تھا نہیں، وہ نیٹو تو وہ اس کا ایک پارٹ ہے، یورپ کا ایک پارٹ، انہوں نے پوری جو سب سے بڑا سورس تھا جو ان ایلیٹس کو یہ سورس وہ شاید وہ امریکہ تھا، وہ تھا، اور اس کا جو یعنی کہ جہاں سے وہ ڈالرز ایسے نکل کے نا، وہ جسے وہ ادھر پھینکتے تھے، وہ بیسیکلی یو ایس ایڈ اور وہ آتے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اس نے کاری ضرب لگا دی اس کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصویر کو لے کے آپ پورے مغربی میڈیا کو اس وقت دیکھ لیں، پینک میں بالکل، جیسے نا کہ کوئی ایسا زلزلہ آیا ہے کہ جس کے آفٹر شاکس ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہوں یہ 8 ریئیکٹر اسکیل نہیں ہے، 9 ریئیکٹر اسکیل پہ زلزلہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپی ایلیٹ ہے، اور پلس ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھا، یہ جو اس کے پیچھے جو کچھ لے کے جا رہا تھا، وہ تھا بائیڈن۔ اور بائیڈن اور جو یورپی ایلیٹ ہے، جس کو آپ کہیں کہ یورپی یونین، اس ایلیٹ نے اور بائیڈن کے ساتھ مل کے روس کے خلاف ایک تو فزیکل وار شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارڈر تک آئیں گے۔ اس کے بعد پھر جو نفسیاتی جنگ شروع کی، جو میڈیا ٹرائل کیا، وہ تو اتنا، یعنی اس قدر خطرناک روسوفوبیا اس وقت آپ کو ایسٹرن یورپ میں زیادہ ملے گا، کیونکہ ایسٹرن یورپ ان کی سوویت یونین کا حصہ تھا۔ لیکن
इस प्रोजेक्ट को वेस्टर्न यूरोप ने भी इसको बाय कर लिया। सही। इसलिए इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है इसके ऊपर, इसीलिए ये तस्वीर देख के उनकी चीखें निकल रही। तो ये तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उस एलीट की मौत है। अच्छा, अब उस एलीट की तो मौत है और वो परेशान भी हुए हैं। यूरोपीय यूनियन, जैसे हमने कल भी बात की थी कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अनकरीब उसका खात्मा होने जा रहा है, यूरोपीय यूनियन का भी और नेटो जो बनी हुई है बिल्कुल उसका भी। अब मुझे ये बताएं कि जब एलामिया जारी हुआ और उसके बाद सऊदी सफीर ने भी और मार्को रूबियो ने भी कहा कि बहुत हद तक जो पहला फेज है वो कंप्लीट हो चुका है और रूस जो है वो जारियत का खात्मा चाहता है। बिल्कुल ठीक है, और वो जंग को खत्म करना चाहता है और काफी हद तक हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो उस पे मुआहिदा बातचीत मुकम्मल हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि यूक्रेन को शामिल ना करना, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, यूरोपीय यूनियन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जब जिस मुल्क के साथ जंग हो रही है, जब तक उसे टेबल पर नहीं लाया जाएगा तो जंग का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात की। बतौर तारीख के तालिब इल्म और इंटरनेशनल रिलेशंस को हम देखते हैं, मतलब ये हमारी फील्ड है, रिसर्च है। वो ये है कि रूस ने आपका जो आपने जिक्र किया ना मार्को रूबियो का, उन्होंने ये कहा रूस ने अपना केस उनके सामने रख दिया। पहले तो ये था ना कि जो बाइडेन आया, बाइडेन ने तो मतलब दुनिया की दो सुपर पावर है, आप अंदाजा लगाएं, उसने तो तकरीबन डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे। यानी दोनों मुल्कों में सफीर ही नहीं थे। 2014 के बाद हमने एग्जैक्टली भी बात की, मतलब वो सफीर थे, लेकिन क्या है कि वो एक ताल्लुकात उस तरीके से नहीं, वो खत्म कर दिए, बल्कि उनके डिप्लोमेटिक मिशंस तो उन्होंने बंद कर दिए अमेरिका के अंदर, उनके सफारत खानों पे कब्जा कर लिया। फिर ये हुआ कि टिट फॉर टैट इन्होंने भी वही कर दिया, पर्सोना नॉन ग्राटा करार देके उनके जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकालने लगे। तो उस डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन के बाद जब ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए, और दूसरा ये है कि इसने जो यूरोपीय एलीट के साथ बाइडेन ने मिलके जो एक खतरनाक किस्म का जो गेम उसने शुरू किया था यूक्रेन के अंदर, उसके असरात इंतहाई खतरनाक निकल सकते थे। और ट्रंप को इस बात का अंदाजा था कि अगर हमने इसको, क्योंकि वो कैंपेन तो कर रहा था और उसका नारा भी था कि मैं इसको खत्म करूंगा और न्यूक्लियर एक्सचेंज में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि रशिया के पास जो हथियार है वो अमेरिका के पास बिल्कुल, यानी इतने जदीद हथियार है उसके बाद। अब आपका सवाल था कि इसको यूक्रेन को क्यों इस टेबल पे नहीं बिठाया गया। बेसिकली ये यूक्रेन की तो जंग है ही नहीं, ये बेसिकली डीप स्टेट और रशिया के खिलाफ है। डीप स्टेट ने रशिया के खिलाफ जंग शुरू की और उसका मुहर्रिक है नेटो को उसके बॉर्डर तक लाना, बॉर्डर तक लाया। तो उसके वो बाद ये मामला शुरू हुए ना, और फिर अपने जो खतरनाक किस्म के जो मिसाइल हैं उन्होंने यूरोप के अंदर नस्ब करने शुरू कर दिए। तो झगड़ा तो यहाँ से शुरू हुआ ना। तो ये तो पपिट है जिसको ज़ेलेंस्की आप कहते हैं, ये तो पपिट है, इसका तो कोई नहीं है। तो इसीलिए ये इसके ना कोई स्टेक्स हैं, ये इसने तो अपना वतन बेच दिया ना, मतलब पपिट होके। तो ट्रंप ने यही कहा कि मैं उनको कैसे बिठा दूं 3 साल तक, और उसने कहा कि अगर मैं होता तो जंग ही नहीं होती, और उसके वक्त में जंग नहीं हुई। लेकिन ये बात अलग है कि उसने डीप स्टेट के प्रेशर में आके उसने नॉन लीथल वेपन्स शुरू कर दिए थे अपने दौर में 2018 में। सही। लेकिन बाइडेन ने तो फिर उसको एक मतलब बिल्कुल और रंग दे दिया ना, असला भी दे दिया, फंडिंग भी कर दी और मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी कर दिया। और दूसरा ये है कि जिस तरह फिर आपको पता है कि एग्रीमेंट्स हुए थे, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 और फिर इस्तांबुल, ये एग्रीमेंट्स बाइडेन ने इन सबको सेबोटाज किया। और उनके जो एलिट्स थे, जो आपके हॉलैंड जिसको आपके ये मैक्रोन है और जो एंगेला मर्केल है जर्मन चांसलर थी, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि ये सारा फ्रॉड था। तो रूस को एक तरह से उन्होंने धोखा दिया है। तो ट्रंप ये कह रहे कि मैं आपको कैसे बिठा दूं। और दूसरा ये है कि जो एलिट हैं, जो ये सारे हैं, ये तो इस वक्त क्योंकि वो उन्होंने अपना इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अब उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया, इसीलिए इनको नहीं बिठाया गया। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल जब सहाफियों ने किया ये जो एलामिया जारी होने के बाद, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर मैं यूक्रेन को बिठा देता
تو وہ ڈیل کر لیتا. تو یہ ڈیل کیا کر لیتا یوکرین, یعنی کہ یہ اس کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کس طرف تھا؟ اچھا نہیں, اصل میں ڈیل کو ڈیریل کرنا تھا بیسیکلی. اچھا, ڈیل کو ڈیریل, کیونکہ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیل میکر ہے. ڈیل میکر کیوں ہے؟ اس نے, یہ ہم سمجھ رہے ہیں نا, ڈیل میکر تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا. ہاں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل کر لیتا یوکرین, ڈیریل کر لیتا. اچھا, ڈیریل کر لیتا, وہ ڈیریل کر لیتا. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ ڈیریل کرنا ہے, یعنی کہ اس نے سیبوٹاج کرنا تھا. آپ اندازے لگائیں, جب اس بندے سے بات ہوتی ہے, از اے ڈرگ ایڈکٹ, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ڈرگ ایڈکٹ ہے اور سائیکوپیتھ. زیلنسکی, بالکل, زیلنسکی از اے ڈرگ ایڈکٹ. اور جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, مطلب جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے کئی نوری سال دور نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے $91 پہ جانا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے 2014 والا چاہیے. وہ یہ اس کا ایشو ہے. تو ایسے اس معاملے میں آپ کیسے ایسے شخص کو بٹھا سکتے ہیں بالکل, جو جس کی مطلب جو مکمل ذہنی طور پہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا, ڈرگ ایڈکشن ہو, اس کو ڈرگ ایڈکشن ہے, تو آپ اس سے اس کو ڈیل تو ڈیریل کرے گا, وہ کہاں سے ڈیل کرے گا؟ نہیں, ان کی جگہ یورپی یونین سے کوئی نمائندہ کوئی, وہ بھی تو لیڈ نہیں, وہ بھی آپ. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب آگے کچھ مراحل جو ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ ہم یوکرین کو یورپی یونین کو بٹھائیں گے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر پھر چیزیں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. لیکن اس کا بھی پہلو ہے, وہ ان کا اشارہ وار مونگرز کی طرف نہیں ہے. صحیح, ان کا اشارہ ہے اوربان کی طرف. بہت ہی بہترین اسٹیٹس مین ہے, انگریزی پرائم منسٹر, اور سلواکیا کی جو پرائم منسٹر ہے رابرٹ فٹسو. اچھا, ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو میں لوں گا. باقی ان وار, دیکھیے نا, یہ یار کیا طریقہ واردات ہے ٹرمپ کا, مزہ آتا ہے اس کو, کیا زبردست, سلوٹ کرتا ہوں اس کو. یہ بیسیکلی اب اس نے یورپی جو ایلیٹ ہے نا, ان کے اندر بھی اس نے دراڑ ڈال دی ہے. اب یہ ایک دوسرے کو پڑ گئے, تو ابھی اگلے اس پہ ہم ایک ویڈیو کریں گے جس میں کہیں گے ٹرمپ ہے کیا چیز. چلیں جی, یہاں ہمیں اجازت دیجیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.